آج میں آپ کو ایسا ایک عمل بتاؤں گا کہ اگر آپ نے یہ الفاظ لکھ کر اپنے گھر، دکان، دفتر، فیکٹری کسی جگہ بھی لٹکا دیے، آپ کو اس جگہ آفت، مصیبت، جن، جادو، دشمن کسی کا وار کامیاب نہیں ہوگا۔ نہ مصیبت آئے گی، نہ آفت آئے گی، نہ وہاں پہ بدحالی آئے گی، نہ وہ دشمن کا وار چلے گا، نہ وہاں پر جو ہے آپ کو جادو جنات کا اٹیک ہوگا۔ یہ اتنے خاص الفاظ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پورے قرآن حکیم کا اگر آپ مطالعہ کریں، پورے قرآن حکیم کا، تو آپ کو یہ الفاظ سب سے بڑا سہارا ہے، سب سے بڑا سہارا۔ اور ان کا اتنا سہارا ہے کہ بندے کے ایک دم سینہ وسیع ہو جاتا ہے، انسان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے ان الفاظ کو پڑھ کے۔ میں جب اس الفاظ کو پڑھتا ہوں، اور اکثر جو ہے جب کوئی مشکل آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، تو میں ان الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور دعا کے وقت خاص طور پہ پڑھتا ہوں۔ تو میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی میں نے اس کو پڑھا، اللہ نے فوری مدد فرمائی، حاسدین، مخالفین، دشمن، نقصان سب زائل ہو گئے۔ اتنا جامع الفاظ، بہترین الفاظ، اور یہ آپ کے گھر سے موذی جانور بھی نکال دے گا، وبائیں، بلائیں، مصیبت سب نکال دے گا۔ آپ اسے کاغذ پہ لکھ کر اپنے گھر میں کسی جگہ لگا لیں، آپ دفتر میں لگا لیں، ریسٹورنٹ میں لگا لیں، ہوٹلز میں لگا لیں، آپ فیکٹری میں لگا لیں، آپ دیکھیں گے بند کام بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آفت مصیبت ہے وہ بھی زائل ہو جائے گی، اور اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے تنگیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ بلکہ گھر میں رشتے نہیں ہو رہے بچوں کے، یا اولاد نہیں ہو رہی، یا آپس میں پیار محبت نہیں ہے، یا کام تکمیل کو پہنچ کے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، یا رزق نہیں، کاروبار نہیں چل رہا، آپ یہ لکھیں، میں سب کو اجازت دیتا ہوں، اور آپ میں سے کوئی بھی لکھ سکتا ہے، لکھ لئیے۔ اور اگر لکھ کر لگا لیں گے سب سے بہتر ہے، ورنہ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح لیں، اس پر پڑھ کے وہ بھی اپنے گھر میں یا کسی جگہ وہ رکھ سکتے ہیں، یا ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، لیکن لکھ کے لگا لینا وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اور اونٹ کی ہڈی پہ اگر آپ دم کرتے ہیں اور تسبیح اس کی وہ آپ ہاتھ میں رکھتے ہیں ہر وقت، تو اس پہ آپ یہ پڑھتے بھی رہیں زیادہ تر۔ بلکہ کوئی پریشانی آفت آئے تو آپ اس کو 100 بار پڑھ کے دعا بھی کر لیں، تو آپ کی وہ پریشانی آفت ختم ہو جائے گی، دعا قبول ہوگی۔ یہ الفاظ جو تسلی کا سب سے بڑا سہارا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر گناہگار، نافرمان، بدکار، خطاکار، ہر انسان کے لیے، چاہے وہ ولی ہے، قطب ہے، اس کے لیے بھی، نیک اور بد کے لیے بھی، مرد عورت کے لیے بھی، یہ تسلی کا ایک بہت بڑا خزینہ ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں ہے۔ بندہ بندے کو بھول سکتا ہے، آپ کو کوئی بھول سکتا ہے، بہن بھائی بھول جاتے ہیں، ماں باپ بھول جاتے ہیں، رشتے ناتے دوست احباب بھول جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کسی کو نہیں بھولتا، تم اللہ کو یاد ہو، اللہ کو تمہارا پتہ ہے۔ اور جب آپ یہ لکھ کے لگائیں گے تو مجھے بتائیں، جب آپ کو اللہ نہیں بھولا تو آپ پریشانیوں میں کیسے رہیں گے؟ آپ اس آیت کو بار بار پڑھیں اور وظیفہ بنا لیں، جب مشکل آئے تو پڑھ کے دعا کریں، یا اللہ تو بھولتا تو کسی کو نہیں، تو میں تیرا بندہ ہوں، تیری یاد میں ہوں۔ اور جو اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کی نظر رحمت میں آ جائے، وہ کیسے پریشان ہوتا ہے؟ نہیں ہوگا پریشان۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا لکھ کے لگا دیں، جہاں لگا سکیں، انشاءاللہ اس جگہ پر کبھی آفت، مصیبت، پریشانی، تنگ دستی، بندشیں نہیں رہیں گی۔